دوسری ایک خبر، یہ جو ٹینکر نے کچلا ہے نا ایک خاتون کو، کتنا دردناک واقعہ یہ، بچہ باہر نکال دیا پریگننٹ عورت کا. تو یہ بھی ایک ٹینکر مافیا کی دہشت گردی ہے. یہ اتنا پاورفل مافیا ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کے خلاف. بہت پاورفل لوگ ہیں یہ. تو میں ایک سجیشن ہے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہاں تک نوبت نہ پہنچنے دیا کرو کہ ٹینکر کسی کو مارے. ہم نے بھی دیکھا ایک دفعہ ایک ٹرک ڈرائیور نے یہاں قریب میں نا احسان آباد کی طرف، وہ نشہ کیا ہوا تھا، بالکل رانگ سائڈ پہ آ کے 2 بائک والوں کو مارا. اس میں ایک ہمارے ریلیٹو تھے، وہ بھی شہید ہو گئے، اور ایک بزرگ تھے ان کو لفٹ دی تھی انہوں نے، آن دا اسپاٹ ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اور وہ بالکل رانگ سائڈ پہ آ کے مارا. تفتیش سے پتہ چلا کہ چرس پی کے چلا رہا تھا گاڑی. تو جو ٹینکر مافیا ہے اس میں اچھا بعض دفعہ بائک والوں کی بھی غلطی ہوتی ہے. بائک والے کو بھی شوق ہوتا ہے زگ زیگ گھسنے کا. تو جب تک یقین نہ ہونا کہ غلطی کس کی ہے تو بے گناہ کو کبھی نہ مارو، بے گناہ کو کبھی. یہاں تو 100% غلطی اسی کی تھی، ٹینکر والے کی تھی. کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ جب دیکھیں نا ٹینکر پہ وہ اسپیڈ سے ٹینکر لے کے اسپیڈ سے بھگا رہا ہے روڈ پہ، تو حادثے کی نوبت نہ آنے دو. بس وہیں پکڑ کے اس کو، جو آپ نے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کرنے ہیں معاف کر دیں. اس کا انتظار نہ کرو کہ یہ کسی کو کچلے گا تو ہم پکڑیں گے. میں نے خود بہت دفعہ دیکھا ہے کہ یہ بڑے بڑے ٹینکر روڈ پہ ایسے بھگا رہے ہوتے ہیں جیسے یہ ویلیاں لگانے کی جگہ ہے، اور یہ کوئی شہری لوگ یہاں نہیں رہتے، ایسے بھگا رہے ہوتے ہیں، ریسنگ کر رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ مزدہ والوں کو ہم نے دیکھا ہے ریسنگ کر رہے ہوتے ہیں. دنیا میں کہیں یہ بدماشی کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ایک پبلک روڈ ہے اور آپ اس پہ مزدہ کے ذریعے ریسنگ لگا رہے ہیں. بسوں کے ذریعے آپ نے دیکھا ہوگا نا، ہم جب بسوں میں پہلے تو بہت زیادہ سفر ہوتا تھا، بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، ایک بس نے دوسری مزدہ سے ریس لگانا شروع، اس کو پہلے پہنچنا ہے. وہ بھائی کیا کر رہے ہو لوگوں کے ساتھ؟ تو یہاں تک نوبت ہی نہ آنے دیں، نوبت ہی نہ آنے دیں. باہر ملکوں میں ایسے ہوتا ہے کہ ڈرائیور اگر فون سن لے نا، جو ٹیکسی چلا رہا ہے ڈرائیور، وہ ڈرائیونگ کے دوران کال سن لے تو اس کو پیسنجر ہی نہیں چھوڑتے. وہ انتظار نہیں کرتے آگے ٹریفک پولیس والا آئے گا تو پکڑے گا. کہتے ہیں ٹریفک پولیس والا جب آئے گا، پکڑے نہ پکڑے یہ تو ہماری جان مشکل میں ڈال رہا ہے نا. کتنے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں فون سننے کے دوران، بہت ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، ڈرائیور نے فون سننا شروع کر دیا. تو آپ خود ان چیزوں کو کنٹرول کرو بھائی. ڈرائیور فون سن رہا ہے ٹیکسی میں، اس کو وہیں پکڑو، اوبر کا ہو، کریم کا ہو، ان ڈرائیو ہو، کوئی بھی ہو، اس کو وہیں پکڑو. بھائی تو کیا کر رہا ہے؟ اس کو ڈانٹ لگاؤ وہیں پہ، بھائی فون رکھو یہاں پہ، فوراً رکھو اس کو. کہہ کہ نہیں ضروری کال ہے، ہٹا بے اس کو، ہٹا یہاں سے. تمیز سے بات نہیں ہوتی ہے کہ ایکسکیوز می سر پلیز آپ فون رکھ دیں. یہ ابے تبے والا موقع ہوتا ہے یہ. تو اسی طرح کسی ٹینکر کو آپ نے دیکھا روڈ پہ بھگا رہا ہے، لوگوں کی ذمہ داری آپ اس کے پیچھے وہیں سے بھاگنا شروع کر دو، اس کو روکو. اور پھر آپ کو جو مناسب لگے، 27ویں رات کو بخشوانا چاہتے ہو یا آپ جو بھی مناسب آپ کو لگے، اب میں اس میں آگے نہیں جاؤں گا. ہر شخص کا مختلف ذوق ہوتے ہیں، مختلف لوگوں کے. بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ، بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے نہیں جو ہے وہ استعمال کیا جائے کسی دوسری چیز کا. تو یعنی اب میں کیا بولوں، اچھا نہیں ہے نا پھر. تو بہرحال کچھ بھی مناسب اس کو وہیں پہ اس کی طبیعت صاف کر دیا کرو تاکہ آئندہ ایسی حرکت کرے ہی نہیں. حکومت سے توقعات لگانا چھوڑ دو. ہم بیوقوف ہیں سندھ میں رہ کر، ہم حکومت سے لطیفے ہیں یار، استغفر اللہ. کچھ کام حکومت بھی اچھے تھوڑے بہت کر لیتی ہے، اس میں اپریشیٹ کر دیا کرو. ماشاءاللہ آج ہمارے ہاں کیل ٹھوکی ہے، ماشاءاللہ آج گورنمنٹ نے ہمارے ہاں کیل ٹھوکی ہے. ٹھیک ہے جی، اپریشیٹ کرتے ہیں ہم آپ کو. اگلی کیل کب ٹھوکے گی جی؟ وہ اگلے سال ٹھوکے گی. اب دیکھو ہمارے ایک بہت اچھا کام کیا گورنمنٹ نے، یہاں گیس کی لائنیں نہیں ڈال دی، اپریشیٹ کرتے ہیں. پہلے کھودا، سبحان اللہ، پھر اس کے بعد گیس کی نئی لائنیں ڈالی پریشر گیس کا بنانے کے لیے. یہ اچھا کام، یہ میں مذاق میں نہیں کہہ رہا. اس کے بعد پھر مٹی دوبارہ ڈھکنے میں بہت ٹائم لگا، پوری روڈ کھدی پڑی. اب مٹی ڈھک دی ہے تو اب وہ مٹی کے بڑے بڑے وہ تودے، الحمدللہ ماؤنٹ ایوریسٹ اور K2 کی پہاڑیاں ہمارے ہاں روڈ پہ آپ کو سامنے نظر آئیں گی. وہ 1 سال ہو گیا میرا خیال ہے. اب ایک وہ آئے گا، کیا کہتے ہیں، کرین آئے گی. 3-4 دن پہلے ایک کرین آئی اور ایک مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھا کے، وہ جو بنا ہوا تھا نا ٹیلا، وہ اٹھا کے لے گئی. ایک ختم ہوا ہے، 15-20 ہوں گے اس طریقے سے. تو ایک دن آئے گا انشاءاللہ
یہ کچا روڈ صاف ہو جائے گا. اس کے بعد پروجیکٹ یہ ہے کہ اس پہ روڈ بنانا ہے. شاید ہمارے بچے دیکھ لیں زندگی میں یہ روڈ اپنی آنکھوں سے. لیکن اگلا پروجیکٹ یہ ہے کہ پھر لائنیں ڈالنی ہے, گٹر لائنیں. یہاں کی تو ڈال دی انہوں نے, یہ اللہ کا فضل ہے, بہت اچھا, حکومت نے اچھا کام کیا, میں اپریشیٹ کرتا ہوں. ہمارے یہاں آپ نے دیکھو گٹر کا پانی کھڑا رہتا, وہ ختم ہو گیا, یہاں کی لائن ڈل گئی. اب اگلی لائن ڈالیں گے روڈ بننے کے بعد, تو پھر وہ دوبارہ کھودے گا روڈ. تو کچھ بیچ میں کچھ اچھے بھی ہو رہے ہیں, ایسا نہیں ہے, لیکن یہ کہ بہت سست پروسیس ہے. ہم اپنی زندگیوں میں یہ بہاریں نہیں دیکھ پائیں. ہو سکتا ہے ایک قوم مرے, پھر دوسری, پھر تیسری, پھر چوتھی, پھر پانچویں نسل جا کے روڈ بنتا ہوا دیکھے. ترقی گئی, ترقی تو پھر پتہ نہیں کب ہوگی. تو اللہ سے کچھ اچھے بھی ہو جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے, ہوتا ہے ایک دفعہ. وہی بات مجھے یاد آ رہی ہے, ایک صاحب نے کہا کہ کسی کا انتقال ہو گیا نا, تو کہہ رہا ہے وہ بہت نیک آدمی ہے, کہہ رہا ہے میں نے بھی ایک دفعہ ان کو ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا تھا. ہمارے یہاں گورنمنٹ کچھ کام اچھے کر رہی ہوتی ہے, بہت سلو, اور وہ بھی کوئی حکومت میں کوئی اچھا آدمی آ جاتا ہے, وہ اپنے طور پر کر رہا ہوتا ہے, تو وہ کچھ اپنے طور پہ کر رہا ہوتا ہے کام, تو ٹھیک ہے بھائی. اللہ تعالیٰ یہ ٹینکر مافیا, پانی دے دو سب کو گھروں میں, تو یہ ٹینکروں کی ضرورت کیا رہے گی؟ اتنی اتنی سی گلیاں, اس میں 4 ٹینکر پانی لے کے جا رہے ہوتے ہیں. کتنی بڑی ٹینشن ہے یار. اور بات کیا کرتے ہیں, بچے پیدا ہو رہے ہیں بہت زیادہ, اس کو روکو, کیونکہ پانی نہیں ہے. پانی تو بھرا ہوا ہے ڈیموں میں. پرسوں ٹیلی ویژن کی نیوز تھی کہ کتنا پانی, مجھے ابھی وہ اس کی وہ یاد نہیں ہے کیلکولیشن, کہ کتنا پانی سمندروں میں گر کے ضائع ہو رہا ہے. میں نے کہا ایک طرف یہ کمبخت کہتے ہیں کہ پانی نہیں ہے, ذخائر نہیں ہے, پانی بہت برس رہا ہے, ضائع ہو رہا ہے سارا. میں یہاں ڈی سی آفس چلا گیا تھا پچھلے سال, میں نے ڈپٹی کمشنر سے کہا کہ سر آپ پلیز ہمارے مسجد کے سامنے گٹر لائنیں ہیں اور یہ پانی وانی کے مسئلے ہمارے گھر میں, تو ہم نے ونس اپون اے ٹائم پانی دیکھا تھا, اب ٹینکر ہی ڈلواتے ہیں. تو انہوں نے خیر امید دلائی کہ ہم کریں گے, اور شاید انہوں نے ہی کیا ہو یہ گٹر لائن جو صاف کی ہے, واللہ عالم. لیکن انہوں نے پھر آخر میں چلتے چلتے ایک بات مجھے کی, آپ بھی تو بچے اتنے دبا کے پیدا کرتے چلے جا رہے, آبادی بھی تو دیکھو بڑھ رہی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں جا کے بتاؤں گا کہ بھائی بچے 2 پیدا کرو, فوراً یہ گٹر کیا ہو جائے گا, صاف. میں نے کہا یہ گٹر لائنیں جام ہونے سے میرے بچوں کا کیا تعلق ہے یار؟ ہم بھی تو کسی کے بچے ہیں, آپ بھی تو کسی کے بچے ہو. اپنی نااہلی کو ڈال دینا کہ آبادی بڑھ رہی ہے. بھائی جتنی آبادی بڑھتی ہے, ورکرز بھی تو اسی حساب سے بڑھ جاتے ہیں آپ کے پاس, مزدور بھی اسی حساب سے بڑھ جاتے ہیں, ڈاکٹر بھی اسی حساب سے بڑھ جاتے ہیں, سائنٹسٹ بھی اسی حساب سے بڑھ جاتے ہیں, سیاستدان بھی اسی حساب سے, پولیس کا محکمہ بھی, فوج کا محکمہ بھی, یہ تو ہر چیز اسی حساب سے بڑھتی ہے. ہاں وسائل اگر اس حساب سے نہ بڑھ رہے, وہ ختم ہو رہے ہوں, پھر ایک بات ہے, وہ ختم ہو نہیں رہے ہیں, وہ اس کی سپیڈ اور بھی زیادہ ہے. ان وسائل کو بروئے کار لانے کے لیے کوئی بندہ کام کرے گا نا, بیٹھے رہو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اب آپ کے گھر میں 100 بچے ہیں, گٹر بند ہو گیا, بچوں پہ ڈال رہے ہو, ان بچوں کی وجہ سے گٹر بند ہوا ہے. بھائی کسی ایک بچے کو بولو کھول نہ جا کے, بلکہ ڈال دو اس کو اس لائن میں, بولے یہاں سے جا وہاں سے نکل, صاف ہو جائے گا یہ سب کچھ. کچھ نہیں کرو گے تو 2 بچے بھی عذاب جان ہیں. جس گھر میں 2 افراد رہتے ہیں نا, اور سلیقہ صفائی نہ ہو, محنتی نہ ہو, وہ گھر کا حال دیکھو کیا ہوتا ہے, وہ بھنگی خانہ بنا ہوا ہوتا ہے. اور جس گھر میں 100 بھی رہ رہے ہوں لیکن محنت کرتے ہوں, صاف ستھرا رکھتے ہوں گھر کو, وہ گھر 100 افراد کے بعد بھی چمکتا ہے. پھوڑ عورتیں دیکھی ہوں گی آپ لوگوں نے, جو بیان نہیں سن رہی, پھوڑ عورتیں, کبھی کسی پھوڑ عورت کے گھر میں جاؤ تو میاں بیوی رہ رہے ہوں گے, لیکن گھر کا حال دیکھو کیا ہوتا ہے. وہاں تو کوئی آبادی نہیں ہے, بیڑا غرق ہوا ہوتا ہے گھر کا, بجلی کی تاریں نکلی ہوئی ہوتی ہیں, گٹر ابل رہے ہوتے ہیں, کچن میں چیزیں دائیں بائیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں. اور بڑی بڑی فیملیاں ہم نے دیکھی ہیں جہاں سلیقے والی عورتیں, جیسے کہ ہمارا بیان جو سن رہی ہیں, تو ان کے گھر جاؤ, بڑے یعنی ٹھیک ٹھاک لوگ بھی ہوتے ہیں, تو یہ ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوئی ہے, تمیز ہر چیز سے جھلک رہی ہوتی ہے. تو ایسا ہی ملک ہوتے ہیں, کم آبادی والا ملک, حکمران پھوڑ ہوں گے, قوم پھوڑ ہوگی, 4 بندے رہ رہے ہوں گے اس کنٹری میں, وہ لگ رہا ہوگا کسی بھنگیوں اور چرسیوں کا ملک ہے یہ. اور آبادی اگر زیادہ ہے لیکن لوگ سلیقے کے ہیں, حکومت آرگنائزڈ ہے, کوئی مہذب ہے, محنتی لوگ ہیں, تو آپ وہ دیکھو, وہ آپ کو ایسا لگے گا جیسے خوبصورت ملک ہے, چمکتا دمکتا دہک, اور جو ہے وہ چمکتا اور دمکتا ملک ہے یہ. تو یہ حساب ہے. تو ٹینکر میں اگر کوئی تیز اسپیڈ سے بھاگ رہا ہے تو ایکسیڈنٹ سے پہلے ہی کیا کر لو, اس کو
چاروں طرف سے بائکوں میں جا کے نا گھیر لو, بولو چلو شاباش. پولیس والے بعد میں تجھ سے پوچھیں گے, ہم تجھ سے پہلے پوچھیں گے. آپ کیا کرتے ہو جب بندہ مار دیتے ہیں پھر پکڑ کے اس کو کوٹتے ہو؟ مارنے سے پہلے یہ کام کر دیا کرو.